السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بیٹھا کافی دیر سوچتا رہا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ کچھ ہمارے بڑوں سے وہ عادتیں ہمارے بچوں میں، ہماری ینگ جنریشن میں شامل ہو گئی، اور اس میں قصور بچوں کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر سیکھنے والا اپنی پریویس جنریشن سے سیکھتا رہا ہے۔ اگر میں 1980-90s میں، جب میں ینگ تھا، 80s اور 90s کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ یہ برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ میں اس کو برائی اس لیے کہوں گا کہ لا علمی میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا، کہ وہ جس کے اثرات بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اور آج لگ بھگ 33 سال کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ پہلے کر دیتے تو شاید آج ہم اپنے معاشرے میں سے اس چیز کو اپنی ینگ جنریشن سے نکال لیتے۔ ایک چیز جس کے بارے میں ہمارا دین بھی بڑا کلیئر ہے اور بڑے واضح ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر اور اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے ہر لفظ کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم انجانے میں بہت سے ایسے نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، کبھی تو انجانے میں نکال دیتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے نکال دیتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں نکال دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کیونکہ دوست بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایسے لفظوں سے، ایسے نازیبا کلمات سے بلا لیتے ہیں جو کہ اگر عام روٹین میں دیکھے جائیں تو بہت ہی ناشائستہ زبان معلوم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کس قسم کے لفظ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں صرف اردو لینگویج کی بات نہیں کروں گا، آپ پنجابی بھی لے لیں، اردو بھی لے لیں، سرائکی لے لیں، آپ ایون انگلش زبان بھی لے لیں، تو ایون فرینچ، تمام زبانوں کے اندر وہ شارٹ ٹرم ابیوسو لینگویج، میں ریپیٹ دیٹ، ابیوسو لینگویج وی یوزڈ، اور یہ ہماری لائف کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے گھروں میں یہ بات موجود ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم گھر ہوں گے جو اس سے بچ چکے ہوں گے، لیکن 80-90% ہمارے گھروں میں یہ القابات اور زبان سے ادا کیے ہوئے کچھ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، روٹین میں بھی اور لا علمی میں بھی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بولنے سے پہلے سوچئے ضرور کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کے لیے تو ایک عام لفظ ہے، اور جس کی کانوں سے وہ ٹکراتا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا سرونٹ ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے وہ آپ کے لیے اجنبی ہے، اس کے دل میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ جس میں طاقت ہوگی اس الفاظ جو آپ کے منہ سے ادا ہوا ہے اس کو جواب دینے کی، وہ آپ کو جواب دے گا، اور عزت کیا رہ جائے گی؟ غلطی کس کی ہوگی؟ غلطی بے شک اس انسان کی ہوگی جس نے پہل کی۔ تو اپنے الفاظوں کو اگر ہم شائستہ اور بالخصوص ان لفظوں کا چناؤ کریں جس میں دوسروں کے لیے عزت ہو، تقریم ہو، احترام ہو، پیار ہو، تو یقیناً آپ کو جواب بھی اسی احترام، اسی تقریم کے ساتھ ملے گا۔ یقین کیجئے کہ ہماری ینگ جنریشن میں، اور ہمارے، اگر میں صرف ینگ جنریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں سوری،
میں صرف ینگ جنریشن کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مڈل ایج طبقہ، ایون کہ ہمارے کچھ بزرگ بھی اس بات کو سمجھیے کہ آپ کو اپنی اس زبان پر قابو کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے تو ہے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ آپ بزرگ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، اپنے بچوں کے بچوں کے، اور اپنے رشتے داروں کے بچوں کے. وہ آپ لوگوں سے ہی سیکھتے ہیں، آپ ان کے پہلے ٹیچر ہیں. بچہ گھر میں جب ہوتا ہے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی دادی، اپنی نانا، اپنی نانی، اپنے چچا، اپنے چچی، اپنے ماموں، اپنے مامی، ان لوگوں کے، یا پھپھا یا پھپھی، اور خالہ، خالو یا خالہ، تو بہت جتنے بھی رشتے ہیں تو ان سے ہی سیکھتا ہے. اور اگر ہم اپنی ینگ جنریشن کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ان کے اقتدار کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، ان کے اقوال کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ مستقبل اساتذہ کے بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ ہیں. اور میری ان بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ غور کیجئے کہ آپ جب ایک دوسرے کو ایسے الفاظوں سے بلائیں گے تو کیا وہ لفظ آپ اپنی بہن یا اپنے بھائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ جو لفظ آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے یوز نہیں کر سکتے، تو خدا را وہ لفظ کسی دوسری کی بہن، کسی دوسرے کے بھائی، کسی دوسرے کی ماں، کسی دوسرے کے باپ کے لیے بھی نہ کریں. کیونکہ مائیں سب کی ہوتی ہیں، بہنیں سب کی ہوتی ہیں. ماں بہن کی عزت ہم سب پہ فرض ہے. بہنوں کو اچھے لفظوں میں پکارتے ہیں، برائی کے لفظوں میں نہیں. اپنی زبان کو اس طرح بنائیے کہ وہ آپ جس سے بھی کلام کریں اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور احترام پیدا ہو. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اپنی رحمت کرے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے جو ہمارے علم میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان غلطیوں کو بھی معاف کرے جو ہم سے لا علمی میں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.